وائس آف امریکہ کے فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں نظر الاسلام۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو موسم سرما میں سر کرنے کے عزم سے گزشتہ جمعہ سے 3 کوہ پیما لاپتہ ہیں۔ ان کو تلاش کرنے کے حوالے سے مختلف کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن ابھی تک ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نذیر صابر صاحب، جنہوں نے 81 میں پہلے کیٹو اور پھر دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سن 2000 میں سر کی۔ ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اب تک ان کوہ پیماؤں کا کوئی سراغ جو ہے وہ نہیں مل سکا ہے، اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے زندہ رہنے کے جو چانسز ہیں وہ کتنے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے علی کا جو بیٹا ہے ساجد، خیرتی سے وہ نیچے اترا اور آکسیجن ماسک کے مسائل تھے اس کے ساتھ، اس لیے ساتھ نہیں گیا۔ تو اس کے کہنے کے مطابق 2 بجے تقریباً اس نے ان کو دیکھا ہے بوٹل نیک پہ۔ بوٹل نیک جو ابروزی رج ہے اس روٹ کا سب سے ڈیفیکلٹ سیکشن ہے، وہاں سے اگر اوپر وہ گئے ہیں خیریت سے، تو اس نے جان سنوری نے وائف کو کمیونیکیٹ کرنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پوری ساری زندگی کا حاصل سمجھ لیں کہ کیٹو کی چوٹی سے وائف سے بات کرنی ہے، اس کے لیے اتنی اہم بات ہے جو کہ نہیں ہو سکی۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے، سارے ایزمپشنز ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، اور ساجد نے بھی دیکھنے کے بعد ایزمپشنز ہی کر رہا ہے کہ وہ اوپر کہاں تک گئے تھے، کیا ہوا تھا۔ تو ایزمپشن پہ میں بات نہیں کروں گا، جو پوٹینشیل ڈینجرز ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ جان سونوری کے سنا انگلیوں پہ کچھ فراسٹ بائٹ ہوا تھا آلریڈی کیم 3 میں، تو ایک وہ مسئلہ تھا۔ دوسرا جو چیلین تھا وہ بھی کوئی ٹاپ کا کلائمبر نہیں تھا، ہمالیہ میں کلائمبنگ کی ہے۔ علی بیچارہ بہت زیادہ بوجھ اٹھا رہا تھا، ان دونوں ڈیپینڈ کر رہے تھے اس کے اوپر۔ تو علی آلریڈی اتنی دور سے کیم 3 سے جا رہے ہیں، آدمی کوئی لوہے کا تو نہیں بنا ہوتا، آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایگزاسٹ ہوا ہوگا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت خراب ہو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اوالانچ میں نہیں آیا ہوں، آئس فال گرا نہ ہو، تو کسی ایک کی طبیعت خراب ہوئی ہو تو دوسرا اس کے ساتھ بیٹھے بیٹھے رات ہو جاتی ہے، جس طرح پہلے ہوا یا ایوریسٹ پہ ہوا، اس قسم کے واقعات ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کا سوال کہ یہ سروائیو، اگر آپ 8000 میٹر سے اوپر ونٹر میں، اور ونڈ چل بھی رات کو ونڈز تھیں تقریباً 40 ناٹس سے ونڈز چل رہی تھیں، تو ساجد کے کہنے کے مطابق چونکہ کیم 3 میں تھا، آن دا اسپاٹ انفارمیشن اس نے وہ دیا ہے، کافی ونڈز تیز تھیں، تو اس کے مطابق پھر آپ بہت کمال کیا تو ایک ہی جگہ بیٹھ کے آپ 8 گھنٹے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ آکسیجن کی کمی، سارے آکسیجن نہیں اٹھا رہے تھے، آکسیجن لے بھی جائیں آپ تو زیادہ سے زیادہ آپ کو وہ کوئی 8-10 گھنٹے کھینچتا ہے، اس سے زیادہ آکسیجن نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے خیال میں بدقسمتی سے وہ اگر اوپر پھنس گئے ہیں کہیں اوالانچ میں یا گرے نہیں ہیں، تو 8 گھنٹے سے زیادہ بھائی وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ بلڈ سرکولیشن آپ کا سلو ہوتا ہے، دین یو اسٹارٹ فریزنگ۔ -50 سے نیچے تھا ٹمپریچر، سمر میں بھی -30-32 تک ہوتا ہے، کبھی 40 تک گرتا ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق -50 سے نیچے تھا ٹمپریچر، اور اوپر سے ونڈ چل کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا بلڈ سرکولیشن بند ہوتا ہے، دین یو آر فروزن ٹو ڈیتھ۔ تو یہ جو ہم دعائیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایز مسلمز ہم کر رہے ہیں سارا کچھ، گڈ ول، گڈ فیتھ، سارے وشز سب ملا کے، آئی تھنک ہمیں وہ دیکھنا ہوگا ریئلٹی کیا ہے آن دا گراؤنڈ، کہ آپ اس الٹیچیوڈ پہ ایز اے ہیومن بینگ آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ اگر سروائیو کیا تو 12 گھنٹے، اس سے زیادہ سروائیو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کسی وجہ سے بھی ہو سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو باقی ظاہر ہے ہماری آرمی نے جتنا ان کے لیے کیا، لاما گئے ہیں، دروازے تک اتارا، اور بہت کم پیٹرول لے کے 7800 میٹر تک گئے ہیں، جو کہ لاما کی سیلنگ نہیں بنتی ہے۔ They have taken extreme risks, put their own lives at extreme risk.
لیکن ظاہر ہے جو کر سکتے تھے کر لیا انہوں نے. 3 دن مسلسل آرمی کے ہیلی کاپٹر گئے ہیں اور علی کے بیٹے کو لے کے گئے ہیں, اور ایک نیپالی وہاں دعویٰ ہے کافی تجربہ K2 کلائم کیا ہے, وہ ایکسپیڈیشن لیڈر ہے, اس کو بھی لے کے گئے ہیں. تو کچھ نظر نہیں آیا ہے ان کو. مجھے لگتا ہے سروائیول کا تو میں نے آپ سے عرض کیا, باقی ٹریسز کے چانسز بہت کم ہیں. کوہ پیمائی بہت ایک خطرناک شوق ہے یا کھیل ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کو اتنی پذیرائی بھی حاصل نہیں ہے. تو کیا وہ عوامل ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنے خطرناک کھیل کی طرف آگے بڑھتا ہے؟ دیکھیں, یہ یہاں مجھ سے کوئی بہت پہلے لوگوں نے کلائمبنگ شروع کیا ہے, جس میں جاوید تھے, کرنل جاوید شہید, مشربروم کلائم کیا تھا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہمارے 58 میں تو میں ابھی پیدا ہوا تھا, 2-3 سال کا تھا. 58 میں مشربروم کلائم کیا, شہید وہ بنگلہ دیش میں شہید ہو گئے جاوید نے. ہمارے ہیروز پھر راجہ بشیر تھے یہاں مری کے, انہوں نے سلطورو کانگری کلائم کیا 1962 میں جاپنیز کے ساتھ. تو وہاں سے انڈیویجول لیول پہ شوق تھا لوگوں نے کہیں نہ کہیں. وہ جاپنیز کے ساتھ کیا راجہ صاحب نے, اور کرنل صاحب نے جا کے امریکن ایکسپیڈیشن کے ساتھ مشربروم کلائم کیا. تو اسی طرح انڈیویجولز اپنا شوق پورا کرنے کے لیے باہر کی ٹیموں کے ساتھ, جس طرح مجھے موقع ملا 77 میں اسی روٹ پہ ہم تھے. جاپان پاکستان کی جوائنٹ ایکسپیڈیشن تھی جس میں میں اور اشرف امان ہم 2 ممبر تھے. کرنل شیر خان ہمارے ساتھ لیزن افسر تھا, میجر کمال لیزن افسر تھے, 2 لیزن افسر تھے. بہت بڑی ٹیم تھی. K2 54 میں سب سے پہلے اٹیلین نے کلائم کیا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد 77 میں دوسری دفعہ K2 کلائم ہوا ہے. تو تب 6 جاپانی اور اشرف امان پاکستانی پہلا, یہ سیکنڈ اسینٹ تھا K2 کا. پھر میں نے جا کے 81 میں ایک اور جاپنیز ٹیم کے کچھ دوستوں کے ساتھ جا کے ویسٹ ریچ سے ایک نیا روٹ ہم نے کلائم کیا تھا. 81 میں ویسٹ ریچ کیا ہے ہم نے, جہاں سے ابھی تک دوبارہ کلائم نہیں ہوا. تو اسی طرح آپ کا سوال کی جناب, ہم شوق تو ہے لوگوں کو انڈیویجول لیول پہ. ابھی تو پچھلے 20 سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یوتھ کا شوق اتنا بڑھ گیا ہے. لڑکے لڑکیاں ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بہت سارے اپنے طور پہ جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس لیول پہ ابھی تک ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. ہماری بدقسمتی سے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ملک میں نہیں ہے آج تک. بار بار مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ انڈیا میں اس وقت 5 ہیں ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوٹ, 5 ہیں ماؤنٹینئرنگ میں تجربہ رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ, اور آرمی کو بھی ٹرین کرتے ہیں ان کے انسٹیٹیوٹ. ہمارے پاس آرمی کے پاس ہے تھوڑا بہت, لیکن وہ سویلینز کو کیٹر نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ نیپال کو دیکھیں, نیپال بہت ساری چیزوں میں بہت پیچھے ہے پاکستان سے, لیکن ماؤنٹینئرنگ میں ہم سے میرے حساب سے 50 سال آگے ہے. اس لیے کہ آئی تھنک دی برٹش ڈیڈ اے بیٹر جاب. ان کا توجہ سارا ایوریسٹ پہ تھا. K2 پہ امریکن اور اٹیلین لگے ہوئے تھے. یہ پہاڑ دے اسٹول اوے دی گلوری آف K2, اور اس کے بعد مڑ کے نہیں آئے. یہاں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں قائم کیا, نہ ٹرین کیا آج تک, جبکہ برٹش نے وہاں بہت کام کیا. ان کو برٹش کو دیکھے اس وقت تقریباً 10 قومیں ہیں. سلوینیا اتنا چھوٹا سا ملک ہے, فل سٹاپ. سلوینیا کے بھی لوگ جا کے ٹرین کر رہے ہیں, فرینچ کر رہے ہیں, کینیڈین, امریکن, یو نیم اٹ. 10 قومیں. اس دن میں کینیڈین ایمبیسڈر کے گھر میں دعوت پہ بات چیت چل رہی تھی. میں نے کہا سارے ادھر گھسے ہوئے, پاکستان کوئی نہیں آ رہا ہے, پتہ نہیں شاید یہاں ہم سے کوئی خوف ہے لوگوں کو. نیپال میں اتنا لوگ ٹرین ہو رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پاکستانی ہم بہت پیچھے رہ گئے, نیپالیوں نے کلائم کیا. خدا کا خوف کرو, ہر سال ایوریسٹ پہ صرف تقریباً 2000 لوگ آتے ہیں کلائم کرنے, اور آپ کے پاس میرے خیال میں پچھلے 50 سالوں میں 2000 نہیں آئے ہوں گے کلائمر پورا ٹوٹل پاکستان کے پہاڑوں میں. K2 تو چھوڑو, ایوریسٹ پہ صرف 2000 ایک سال میں آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آئی تھنک ہم نالائق ہیں. ہم نے جو ہمارے پاس ہے سطح سمندر سے لے کے پہاڑوں تک, جتنا اولڈسٹ ہسٹری آف ہیومن سویلائزیشن, وی آر ناٹ ایبل ٹو سیل اٹ. تو ہم پروموٹ نہیں کر سکے ابھی تک. ایک انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ شرپا جن کو کہتے ہیں, آپ ایک قوم ہے, جس طرح یہاں کوئی آفریدی ہو یا کوئی اس طرح کا ایک قومی نام ہے شرپا, تو وہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ پیدا ہو گئے ہیں. دے آر گڈ فار دس جاب.
یہ کوئی ان کا کمال نہیں ہے. دس از بائی ورچ آف دیئر برتھ ایٹ این الٹیچیوڈ, ہائر الٹیچیوڈ. ظاہر ہے وہ ایڈیپٹیبل ہیں ہائی الٹیچیوڈ کو, اینڈ دے آر بیٹر ایٹ ہائی الٹیچیوڈ ان کمپیریزن ٹو somebody who was born at the sea level. تو اس طریقے سے نیپال میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. باہر کے قوموں نے آ کے ٹرین کیا ہے, ان کو ضرورت تھی چلو جی شیرپوں کو ٹرین کرو. ہوتے ہوتے ایک سال میں, چونکہ میں 6 دفعہ گیا ہوں نیپال میں, ایوریسٹ کے علاوہ بھی میں کئی دفعہ گیا ہوں, تو سال میں کم از کم ریکوائرمنٹ کوئی 1000 شیرپوں کی ہوتی ہے. ہائی الٹیچیوڈ پورٹر جو بوجھ اٹھا کے جاتے ہیں ان کو 1000 لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے باہر کے لوگوں نے آ کے, ویسے الٹیچیوڈ پہ یہ تو پیدا ہو گئے تھے, ٹیکنیکل ٹریننگ دے دی. کب؟ آج سے 30-35 سال پہلے. تو ہمیں ایز پاکستانی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نیپال کو بار بار یہ کمپیئر نہ کریں کہ جی نیپالی چڑھ گئے ہم بہت پیچھے رہ گئے. بھائی خدا کا خوف کرو, دے آر 50 years ahead of us when it comes to adventure tourism and mountaineering. کچھ اگر آپ ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ جب آپ اتنے ہائی الٹیچیوڈس پہ جاتے ہیں تو آپ کا لباس, آپ کا ٹول اور آپ کی خوراک وہ کیا ہوتی ہیں اس سارے سفر کے دوران؟ وہ ڈپینڈز آن ڈفرینٹ نیشنلٹیز. میں زیادہ تر جاپنیز دوستوں کے ساتھ میں نے کلائم کیا, تو یہ سی ویڈز, سوکھے فش, ڈرائی فش, اس قسم کی چیزیں, اور زیادہ تر سی ویڈز وغیرہ یہ کھاتے ہیں. چاول 3 ٹائم کھاتے ہیں. جاپان میں ہوں یا پہاڑ پہ ہوں تو چاول کھاتے رہتے ہیں, بریک فاسٹ میں بھی, لنچ میں بھی اور ڈنر پہ بھی. تو لیکن مختلف قوموں میں ابھی تو بہت ڈیولپمنٹ ہوا ہے ان ٹرمز آف فوڈ. لباس تو آپ دیکھیں 81 میں ہم نے کلائم کیا تھا تو لیدر بوٹ سے کلائم کیا تھا. ابھی تو جو کلودنگ ہے بہت ہماری پور کلودنگ تھی اس وقت. میں تو خود حیران ہوں ہم کیسے بچے ہیں. بہرحال ابھی اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹیکنالوجیکل, جو آپ کا جیکٹ ہے, جو وارم کلودنگ ہے, وہ لائٹسٹ اور وارمسٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے پچھلے 15-20-30 سالوں میں. تو بہرحال آپ کا فوڈ کا جو ہے وہ مختلف قومیں مختلف چیزیں لے جاتی ہے, لیکن زیادہ پیا جاتا ہے سوپس وغیرہ کی شکل میں. میکسیمم لیکوڈز آپ کو لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کا بلڈ سرکولیشن زیادہ سرکولیشن میں رہے. باقی فوڈ مختلف قومیں مختلف چیزیں لے جاتی ہے وہاں, اور ہم تو نیچے آ کے پھر دال چپاتی کھاتے ہیں بیس کیمپ میں جب بھی جاتے ہیں, جس نیپال میں بھی ہوں بے شک. تو کوئی اسپیشل خوراک بنتا ہے ابھی بہت زیادہ, پاکستان میں بھی بننے لگے ہیں سیچن کی وجہ سے. ڈرائی ویجیٹیبلز اور اس قسم کی میٹ وغیرہ بنتے ہیں ابھی پچھلے کوئی 20 سالوں میں. یہاں بھی اچھی چیزیں ملتی ہیں. تو باقی لباس کا جہاں تک تعلق ہے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں, خاص طور پہ پلاسٹک بوٹ بہت لائٹ ہیں اور بہت زیادہ گرم ہیں, اور یہ ساری چیزیں آئی تھنک ٹیکنالوجی ہیز ٹیکن certain challenges off your head, پچھلے 20-25 سالوں میں. صحیح. اگر ہم یہ موجودہ مہم کو دیکھیں, اس مہم میں بھی غالباً 2 کوہ پیما جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. ابھی یہ 3 لاپتہ ہیں, ان کا ابھی تک کوئی آفیشلی طور پہ یہ ڈکلیریشن نہیں ہوئی ہے. ایک خطرناک کھیل ہے. ینگسٹرز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کوہ پیمائی کے حوالے سے؟ اس دفعہ K2 جو ہے نا, K2 ٹیکس ٹول. جب بھی سکسیس ہوا ہے انسانی جانیں کلیم کر چکا ہے K2. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہسٹری K2 کی اس طرح کی ہے. 6 لوگ ضائع ہو گئے ابھی تک انکلوڈنگ دیز 3. انفارچونیٹلی ڈکلیئر آفیشلی کریں یا نہ کریں, بٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن دیر از ایبسلیوٹلی نو کوشچن آف سروائیول. اور باڈیز جس طرح ساجد نے بھی کہا, علی کے بیٹے نے, کہ شاید باڈیز مل جائیں تو دے ول بی لکی, اس کے بھی چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں فرام مائی پوائنٹ آف ویو. تو ماؤنٹینئرنگ از اے ویری رسکی ڈینجرس انڈرٹیکنگ ٹو بگن ود. میں ڈرانا نہیں چاہتا, یوتھ کو شوق ضرور ہے, اور آلسو ویری ایکسپینسو. ایک ماؤنٹینئرنگ کٹ K2 پہ سمر میں, سپوز سمر میں جانے کے لیے بھی آپ کا ماؤنٹینئرنگ کٹ کوئی 5-6 لاکھ روپے کا آتا ہے. بوٹ یہ سارا ملا کے کم از کم منیمم اتنا. تو پھر تجربہ آپ کو چاہیے,
کوئی بھی بڑے پہاڑ 8000 میٹر پیک اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم بہت سارے 7000 6000 میٹر کئی کافی رگڑ کھانے کے بعد. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ پاکستانی ہم بہت عیاش پرست ہیں اور رگڑنے کی ضرورت ہے. اور جو شوق ہے نا، جو یوتھ کا جو ایک ڈائریکشن خاص طور پہ سوشل میڈیا کی طرف زیادہ ہے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے نیچر، پہاڑ، جو کہ میرے حساب سے آئی تھنک کریٹر نے اپنے دیز ماؤنٹینز ور کریٹڈ آؤٹ آف دا بیسٹ چوائس آف دی کریٹر. آج بھی دنیا میں پہاڑ اسپریچول پلیسز، آئی لک ایٹ دیم ایز اسپریچول پلیسز. آئی کال دیم میکا فار دی ہیومینٹی. اس طرح میکا کی ہم اس مسلمان قدر کرتے ہیں، اس طرح ان پہاڑوں کی قدر کرتے ہیں وہ لوگ جو انفارمڈ ہیں، جو نالج رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں پہاڑوں کو. چونکہ دے آر ناٹ اونلی سورس آف واٹر فار دی ہیومینٹی، دیز آر اسپریچول پلیسز. اب آپ پیچھے ہسٹری میں جائیں، جتنے ہمارے پیغمبر اور گزرے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پہاڑوں کی طرف رخ کیا انہوں نے. تو یہ عام جگہ نہیں ہے. یوتھ کو چاہیے کہ یہ دیکھ کے جائیں کہ ماؤنٹینز ہیو آلویز سم تھنگ ٹو گیو بیک ٹو یو. دے ماؤنٹینز بلیس یو اسپریچولی مور دین اینی تھنگ. اٹ انریچز یو ماؤنٹینز ایوری ٹائم. اس لیے ہم جاتے ہیں، اتنا کچھ حادثات ہونے کے باوجود بھی دوبارہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر وہ روحانی طاقت ہے پہاڑوں کے اندر. وہ دیز ماؤنٹینز میجیکل ایک اسٹرینتھ ہے وچ کیپچر یور سول اینڈ دس فورس کیپس پولنگ یور اسٹرنگس. اس لیے بہت کچھ. آئی لاسٹ مائی ایلڈر برادر ان دا ماؤنٹینس اینڈ اباؤٹ 58 کلوز فرینڈس. اس کے باوجود بھی میں واپس اس لیے جاتا ہوں. ظاہر ہے کچھ ہے معاملہ، ایک تعلق ایسا بنتا ہے کہ بس پہاڑ آپ کی جو ہے نا تار کھینچتے رہتے ہیں. ویری اسپریچول، ویری اسٹرانگ پلیسز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر صابر صاحب. 4 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان 3 کوہ پیماؤں کا سراغ جو ہے وہ نہیں مل پایا ہے. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے urduvoa.com